دوسری بات جو ہے، مولانا طارق محمود قاسمی صاحب، اللہ ان کے علم میں عمل میں اضافہ فرمائے، اور یہ میں کوئی ان کی تعریف نہیں کر رہا، ان کے کام کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ منہ سے الفاظ ادا کرواتے ہیں جب بھی میری بات ہوتی ہے مکتب دارالتقویٰ میں، کہ اللہ پاک نے چھوٹی سی عمر میں ان سے کام لیا ہے، اور میں بچوں کی تلاوت سنتا ہوں یا ان کے ڈسپلن کو دیکھتا ہوں، ان کی وردیوں کو دیکھتا ہوں، یا جو بچے تقریر کر رہے ہوتے ہیں، میں نے بڑے مدارس میں بھی چند میں شاید ایسا ماحول دیکھا ہے جس میں پڑھا بھی ہوں۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ محنت کر کے بچوں کو اس پوزیشن پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ یہ محسوس ہوتے ہیں کہ یہ بالکل دین کے داعی بھی بنیں گے، اور کوئی دین کا مبلغ بنے گا، کوئی قاری قرآن بنے گا۔ قرآن بھی اچھا پڑھتے ہیں بچے، تقاریر بھی اچھی کرتے ہیں، نعتیں بھی اچھی پڑھتے ہیں، سارے شعبوں میں محنت کر رہے ہیں۔ تو والدین کی خوشی کیا ہوتی ہے کہ میرا بچہ، اگر میں نے اس کو قرآن پاک کی کلاس میں داخل کیا ہے تو وہ میرے سامنے ہی اچھا قرآن پڑھے۔ اب میں الحمدللہ خود بھی حافظ قرآن ہوں، لوگ میری تلاوت کی تعریف کرتے ہیں کہ قاری صاحب قرآن اچھا پڑھتے ہیں۔ میں نے آج اپنے بچے کا سنا ہے، میرا بیٹا بھی یہی پڑھ رہا ہے، اس کو 1 مہینہ ہوا ہے، اور مجھے قاسمی صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ اپنا بچہ مجھے دو، آپ کوئی امتحان لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنا بچہ کہاں داخل کرواؤں۔ تو الحمدللہ ہم نے حضرت سعید صاحب سے قرآن پاک پڑھا ہے، اور ان کی زیر نگرانی مولانا جنید صاحب بیٹھے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت جی نے کتنا قرآن پاک پہ محنت ہماری کروائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا قرآن پڑھتے ہیں حضرت جی کے جتنے بھی شاگرد۔ تو آج میرے بیٹے نے پڑھا، میرا دل خوش ہوا، اور میں سمجھتا ہوں میں نے جو قاسمی صاحب کے مدرسے میں اپنے بچے کو داخل کروانے کا فیصلہ کیا وہ اچھا ہے۔ 1 مہینے کا 1.5 مہینے کا جو رزلٹ ہے، آج اس نے آدھا پارا مجھے بتایا کہ میرا آدھا پارا ہو گیا، سورۃ بینہ سے تھوڑا اس میں ہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں قاسمی صاحب نے یہ اچھا ایک گلشن لگایا۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو دیں۔ ابھی یہاں سے میں آ رہا تھا کہ ایک بچہ معذور بیٹھا ہوا، تو اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہو؟ کہتا میں کچھ بھی نہیں کرتا۔ میں نے کہا اسکول؟ کہتا اسکول جاتا ہوں تو رستہ خراب ہے تو میرے لیے جانا مشکل ہے۔ تو میں نے اس کو بولا کہ آپ کے کپڑے، آپ کی وردی، آپ کی جو مدرسے میں خرچ ہوگا وہ میرے ذمہ۔ کہتا جی وہاں سے مجھ سے چلا نہیں جائے گا۔ تو میں نے اس کو کہا بچے آپ کو چڑھائیں گے لیکن آپ مدرسے میں چلیں گے۔ تو اس نے کہا جی ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو 100 روپے دیے۔ کیوں دیا؟ اس لیے دیا کہ اس کو شوق پیدا ہو کہ میں نے بھی قرآن پڑھنا ہے، میں نے بھی ایسا ہی بننا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں۔ میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، جب بھی کسی مولوی کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ بیٹا اندے ورگا بڑا مولوی بننا ہے۔ کسی کا قرآن سنتے تو اس کو کہتے اس جیسا قرآن پڑھنا ہے۔ کسی کی بڑی پگڑی دیکھتے کالی، ادھر عبد الغنی صاحب تشریف لاتے تو ان کا پورا ہوتا تھا، اتنا بڑا بڑے مولوی لگتے تھے۔ تو ابو جی بھی میرے ادھر آ گئے تو کہتے یار اندے ورگا مولوی بننا ہے، اس طرح کا تو قرآن پڑھنا ہے۔ تو ان کی زندگی میں انہیں نصیب نہیں ہوا، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے اچھے لوگوں کے پاس بھیجا، قرآن اچھا سیکھ لیا، تعلیم اچھے لوگوں سے حاصل کر لی، تو اللہ تعالیٰ آج ختم نبوت کا بھی کام لے رہا ہے، جمعیت کا بھی کام لے رہا ہے، مدارس کی خدمت کا بھی کام لے رہا ہے، اور میں اس پہ خوش ہوں۔ تو آپ حضرات سے بھی میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم تو ہوگی، اسکول کی تعلیم ادھر بھی ہو رہی ہے نا، بورڈ لگا ہوا ہے، اس بورڈ پہ اسکول کی تعلیم بچوں کو سکھائی جاتی ہے۔ میں نے اپنے بچے کا اسی لیے یہاں داخلہ کروانے کا فیصلہ کیا کہ یہاں دونوں تعلیمیں جو ہے وہ دی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں 2 کام آپ کے ذمہ لگا رہا ہوں۔ یہاں کے نور جنگ کے جو حضرات ہیں یہ خوش قسمت ہیں، صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ایسا ادارہ آپ لوگوں کو دے دیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قاسمی صاحب نے ادھر پروجیکٹ شروع کیا